وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو احکامات جاری۔ ایک ہفتہ قبل ٹی ایل پی پر پابندی کا ریفرنس وزارت داخلہ کو بھیجا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی۔ رحیم یرخان میں ادویات کا بحران، جان بچانے والی کئی دوائیں نایاب، دستیاب ادویات کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگیں۔ ادویات کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، شہریوں کی دہائی، حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جو بھی دوائی لینے آتے ہیں یا تو وہ شارٹ ہوتی ہے یا اس کی قیمت اتنی، جو دوائیاں ملتی ہیں ان کی قیمت اتنی زیادہ کہ ہم لوگوں کے لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ غریب لوگ ہیں، ہم سے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ایک 20 روپے والی جو ٹیوب ہے وہ 80-90 روپے کی ہو گئی، جو 20-30 میں ملتی تھی وہ 300 پہ چلی گئی۔ دانتوں کی ٹیوب سے لے کر چھوٹی چھوٹی ڈراپوں سے کوئی بھی دوائی ہے نا، اس کی قیمت دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ۔ پہلے تو بیماریوں سے پریشان ہے، دوسرا ان دوائیوں کے جو اتنی قیمتیں بڑھ گئی ان سے پریشان ہے کہ ہم لوگ غریب لوگ لینے سے تھا۔ ملک بھر کی طرح روزان میں بھی خود ساختہ مہنگائی کا جن بے قابو۔ آٹے اور چینی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، آٹا 4000 روپے فی من، چینی 200 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ دہاڑی دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ لودھرا میں سرکاری نرخ پر غیر معیاری چینی کی فروخت جاری، 179 روپے کی بجائے چینی 220 روپے کلو فروخت۔ سرکاری چینی باریک اور بد ذائقہ ہے، صارفین پھٹ پڑے۔ پیپلاں کے مختلف علاقوں میں چینی غائب، بعض علاقوں میں 210 روپے کلو دستیاب۔ شہری چینی کے حصول کے لیے رل گئے۔ سبزی فروش بھی بڑے چالاک نکلے۔ ملتان کی سبزی منڈی میں ٹماٹر سستا ہو گیا، 160 سے 250 روپے کلو فروخت۔ 4000 والی 10 کلو کی پیٹی 1500 سے 2500 میں دستیاب، جبکہ منڈی سے 160 روپے کلو نکلنے والا ٹماٹر شہریوں تک پہنچتے پہنچتے 300 روپے کلو ہو گیا۔ احمد پور لمحہ میں سردی سے قبل انڈوں کی قیمت میں اضافہ، ایک ہفتے میں انڈے 120 روپے مہنگے، درجن 360 روپے میں دستیاب۔ شہری پریشان، اعلی حکام سے خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ بہاول نگر کے سیلاب سے متاثرہ کاشتکاروں کی مشکلات بڑھ گئیں، ایک ہفتے میں ڈی اے پی کھاد کی قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ، بورے کی قیمت 14800 روپے تک جا پہنچی۔ گندم کی فصل کی کاشت سے پہلے ڈی اے پی کی قیمت میں اضافے سے کاشتکار پریشان۔ ملتان میں موسم سرما کے آغاز پر ہی سستا ایندھن عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ خشک لکڑی 600 روپے مہنگی ہو کر 1600 روپے من فروخت، کوئلہ 30 روپے مہنگا ہو کر 100 روپے فی کلو ہو گیا۔ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہی نہیں، شہریوں کی دہائی۔ علی پور اور سندھ میں انتظامیہ کا ناروا سلوک، مظفر گڑھ میں بی آئی ایس پی ریٹیلرز نے ہڑتال کر دی، ڈیوائس کا لنک ڈاؤن ہونے سے رقم لینے آئے خواتین رل گئیں۔ ڈی جی خان میں بھی قسط وصولی میں مشکلات کا سامنا، خواتین گھنٹوں لائنز میں کھڑے رہنے پر مجبور۔ جنوبی پنجاب میں عطائی ڈاکٹرز کا دھندا اب نہیں چلے گا، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں عطائیت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ہیلتھ سیکریٹریٹ میں انسداد عطائیت سیل قائم کر دیا گیا، ڈیپٹی سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب سیل کے انچارج مقرر۔ ملتان میں پیرا فورس ان ایکشن، ممتاز آباد مارکیٹ میں گرینڈ آپریشن، مارکیٹ سے تمام قسم کے تجاوزات کو کلیئر کروا دیا۔ ادھر پوسٹ ماسٹر ابرار احمد کی درخواست پر انتظامیہ نے پوسٹ آفس کے باہر تجاوزات ہٹوا دی۔ ملتان سبزی منڈی میں غیر قانونی پرچی مافیا کا راج، ہر چکر کے 20 روپے دینے پڑتے ہیں، مزدوروں رکشہ ڈرائیورز کا الزام۔ انتظامیہ کی خاموشی سوالیہ نشان بن گئی، کارروائی نہ ہونے پر مزدوروں نے احتجاج کی تیاری شروع کر دی۔
سرگودا میں قیام مذہبی ہم آہنگی کے لیے مشترکہ اجلاس صدارت ڈیپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم اور ڈی پی او سہیب اشرف نے کی. کمیٹی ممبران، انتظامی افسران اور مذہبی رہنماؤں کی شرکت. شہری بیرونی سازشوں اور دشمن کے بہکاوے میں نہ آئیں، ڈیپٹی کمشنر کی ہدایت. ملتان میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف آپریشن. پولیس نے روپوش 7 افغانیوں کو ڈھونڈ نکالا. ہولڈنگ کیمپ منتقل. ادھر سرگودا میں 88 شمالی میں چھاپے کے دوران 4 غیر ملکی گرفتار. 3 موٹر سائیکل، موبائل فونز اور غیر ملکی کرنسی برآمد. فارن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. پنجاب حکومت کا ملتان بہاڑی روڈ کو ڈسٹ فری شاہراہ بنانے کا منصوبہ. محکمہ CNW 93 کلومیٹر شاہراہ کو ڈسٹ فری بنانے کے لیے سرگرم عمل. صوبائی وزیر تعمیرات ملک سہیب احمد کا کہنا تھا کہ روڈ کے دونوں اطراف گرین بیلٹ بھی بنائی جا رہی ہیں. شریف میں وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب بحالی پروگرام کا آغاز ہو گیا. سیلاب سے متاثرہ 20 سے زیادہ مواضعات کے متاثرہ افراد میں رقوم تقسیم. متاثرین میں 50,000 روپے نقد اور ATM کارڈ کے ذریعے امدادی رقم تقسیم کی گئی. میلسی میں بھی نجی فلاحی ادارے سیلاب متاثرین کی خدمت میں پیش. موزہ ڈھلو کے سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم. منتظمین کا کہنا تھا کہ اب تک تقریباً 5,000 افراد میں راشن تقسیم کر چکے ہیں. میکو ٹیم خانپور بجلی چوروں کے خلاف ان ایکشن. پکا لڑا، پلے شاہ، بستی مجید کورائی سمیت دیگر علاقوں میں کارروائیاں. 10 بجلی چور پکڑے گئے. 1,50,000 روپے جرمانہ. نادہندگان سے 25 لاکھ روپے بھی وصول کیے. صادق آباد میں اسسٹنٹ کمشنر ندیم بلوچ کا تعمیر ملت سیکنڈری اسکول کا وزٹ. سہولیات کا جائزہ لیا. بچوں کے ساتھ گھل مل گئے. کہا سرکاری اسکولز میں طلبہ کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. لیا میں اسکول کی بلڈنگ کو ٹرین کی شکل میں پینٹ کرا دیا. گورنمنٹ ہائی اسکول دین پور کی بلڈنگ ٹرین کی شکل اختیار کر گئی. طالب علم، ٹیچرز، والدین دیکھ کر حیران. CEO تعلیم ڈاکٹر عبدالقیوم خان نے ٹیچر کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا. ملتان کے شہریوں اور وکلاء کے لیے خوشخبری. کچہری پارکنگ کا دیرینہ مسئلہ حل. صدر اور سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار نے کچہری پارکنگ پلازا کا افتتاح کر دیا. کچہری میں روزانہ 20,000 سے زائد شہری آتے ہیں. سرکاری اسکولز میں معیاری تعلیم کے ساتھ اب دیگر سہولیات بھی دستیاب. گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور میں سولر سسٹم اور ٹیوب ویل کا افتتاح. CEO ایجوکیشن لیا کا کہنا ہے کہ اب تک 40 اسکولز میں سولر انرجی سسٹم نصب کر دیے. ویمن یونیورسٹی ملتان میں 2 روزہ اسپورٹس گالا اختتام پذیر. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کرکٹ فائنل اپنے نام کیا. رساکشی، میوزیکل چیئر اور گڑا چلانے کا مقابلہ توجہ کا مرکز رہا. فوڈ اور کلچرل سٹالز نے اسپورٹس گالا کے رنگ دوبالا کر دیے. VC نے جیتنے والوں میں میڈلز، ٹرافی اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. رحیم یرخان میں علامہ اقبال لائبریری میں دیوالی کی تقریب. کیک کاٹا گیا اور دیے روشن کیے گئے. تقریب میں ہندو برادری سمیت سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت. مسلم، مسیحی اور ہندو برادری نے مل کر امن محبت کا پیغام دیا. بورے والا میں چھاتی کے کینسر سے آگاہی کے لیے سیمینار. خواتین اور طالبات کی بھرپور شرکت. ڈاکٹرز نے بتایا کہ خواتین کو میموگرافی ٹیسٹ کی سہولت مفت دستیاب ہے. بروقت تشخیص سے علاج ممکن ہے. مظفر گڑھ میں خاندانی منصوبہ بندی میں میڈیا کے کردار بارے سیمینار. ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر فرزانہ کوثر، MP اور پارلیمانی سیکرٹری برائے سردار اجمل خان چانڈیا اور سینئر صحافیوں کی شرکت. میڈیا کو مثبت رپورٹنگ کرنے کی ہدایت.
پی سی بی کی جانب سے نوجوان ٹیلنٹ کو موقع دینے کا سلسلہ جاری. وہاڑی میں پی سی بی کے زیر اہتمام انڈر 15 اور انڈر 17 ٹرائلز. بچوں نے بھرپور شرکت کی. کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. بھاولپور کے تاریخی کرکٹ گراؤنڈ میں بلائنڈ کرکٹ سپر لیگ کا میلہ سج گیا. ملک بھر سے 5 ٹیمز کے 70 کھلاڑی پہنچ گئے. پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے ڈائریکٹر سلمان بخاری کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ سپر لیگ کا سلسلہ 28 اکتوبر تک جاری رہے گا. اور جنوبی افریقہ نے دوسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 8 وکٹ سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی. پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 138 رن پر ڈھیر ہو گئی اور مہمان ٹیم کو جیت کے لیے 68 رنز کا آسان ہدف دیا جو اس نے 2 وکٹس کے نقصان پر پورا کر لیا. 9 وکٹس لینے والے کیشف مہاراج کو میچ کے بہترین کھلاڑی قرار.